کہ میں دنیا کے 1 ارب 80 کروڑ مسلمانوں کو اور ان کے مذہبی رہنماؤں کے آگے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سوال میں نے آن لائن ڈیبیٹس میں ڈاکٹر مبارک اظہر کے آگے رکھا، میں نے لقمان اختر صاحب کے آگے رکھا، اور ابھی تک میں مستقبل میں بھی رکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں، لیکن ابھی تک مجھے اس اسپیسیفک سوال کا جواب نہیں مل پایا۔ کچھ لوگ یہ کہہ کر اس سوال سے اپنی جان چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی اس سوال کا تعلق کیا ہے ہمارے عقائد سے۔ تو بیسیکلی اس سوال کو آنسر کرنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا جو مذہب ہے، آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ سچ ہے، اور اگر آپ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے تو آپ کا وہ مذہب جھوٹ ہے، جس کی بنیاد پر آپ دنیا کے کروڑوں اور اربوں انسانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے خواتین و حضرات کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کے بعد ابلیس کا اور اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جا میں تجھے قیامت تک کی مہلت دیتا ہوں۔ ویسے اگر آج بھی ابلیس توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کی جو یہ ساری اسکیم ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ سوال یہ ہے خواتین و حضرات کہ عرب اکیڈمی کے مطابق عربی جو ہے وہ 2500 سال سے زیادہ پرانی زبان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ 2500 سال پہلے عربی زبان جو ہے وہ وجود میں آئی۔ تو یہ جو قرآن مجید میں فرقان حمید میں مکالمہ درج ہے اللہ تعالیٰ کا اور فرشتوں کا، اللہ تعالیٰ کا اور ابلیس کا، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارے یاسر ندیم واجدی صاحب یہ فرما چکے ہیں کہ وہ ایک غیر مادی وجود ہے، اور فرشتے جو ہیں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک نور سے بنے ہیں، اور ابلیس جن تھا وہ آگ سے بنا تھا۔ تو ایک غیر مادی وجود اور یہ جو مادی وجود ہیں فرشتے اور ابلیس، ان کے درمیان جو مکالمہ تھا، جو میڈیم آف ایکسپریشن تھا، وہ کس لینگویج میں تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عام طور پر اس طرح کے سوالات کا جواب نہیں دیتا، کیونکہ یہ زیادہ تر ٹریپ کوسچنز ہوتے ہیں، بہت سے ایزمپشنز اور بائس کے ساتھ۔ لیکن اس بار میں جواب دے رہا ہوں، کیونکہ ویس اقبال نے، اگر آپ نے سنا ہو، اسے ایک اوپن چیلنج کے طور پر تمام مسلمانوں کے لیے پیش کیا ہے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ ٹھوس جواب مل گیا تو وہ ایتھیزم چھوڑ دے گا۔ اب اس کے بھلائی کے لیے اگر وہ واقعی سنجیدہ ہے تو شاید یہ جواب اس کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے، اور امید ہے کہ وہ اپنے الفاظ پر قائم رہے گا اور ایتھیزم چھوڑ دے گا۔ دیکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ اویس اقبال سمجھتا ہے کہ وہ رب جس نے اس پوری کائنات کو بنایا وہ انسانی زبان پر منحصر ہوگا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے۔ یہ مفروضہ عجیب بھی ہے اور غیر سنجیدہ بھی، بچکانہ بھی، لیکن چونکہ وہ موضوع کو ایتھیسٹک زاویے سے دیکھتا ہے، اس لیے ہم اسے سائنس کی زبان میں جواب دیتے ہیں۔ اصل غلطی اس سوال میں یہ ہے کہ وہ میسج کو، یعنی میننگ کو اور لینگویج کو ایک ہی چیز سمجھتا ہے، جبکہ دونوں مکمل طور پر الگ چیزیں ہیں۔ آئیں بات کو ذرا ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں۔ اویس اقبال کہتا ہے جب زبان ہی نہ تھی، جب کوئی لینگویج ہی نہ تھی، عربک یا کوئی بھی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام شیطان تک کیسے پہنچایا؟ اویس اقبال سمجھتا ہے کہ لینگویج ہی میسج ہے، جو کہ غلط ہے۔ آپ کا دماغ الفاظ میں نہیں سوچتا، وہ کنسیپٹس میں، امیجز میں، ایموشنز میں، انٹینشنز میں اور پیٹرنز میں سوچتا ہے۔ اس کے لیے لینگویج کی ضرورت نہیں۔ پر جب آپ بولنا چاہیں، آپ فیصلہ کریں، کسی اور تک پہنچانا چاہیں، تو دماغ اصل میننگ کو الفاظ میں لپیٹ دیتا ہے، یعنی وہ پیکیجنگ لینگویج ہے، اصل چیز میسج ہے۔ لینگویج تو صرف ایک ڈیلیوری کا نظام ہے۔ اسے ذرا ایک مثال سے سمجھیں۔ اسے آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ پانی کو میسج لے لیں، اور پائپ کو، جس سے پانی جاتا ہے، لینگویج لے لیں۔ آپ پیغام پہنچانے کے لیے پائپ کا استعمال کرتے ہیں، پر پانی بغیر پائپ بھی موجود رہتا ہے۔ پائپ تو صرف ٹرانسپورٹیشن کا ایک نظام ہے، ورنہ پانی کو آپ بکٹ میں، ہاتھوں میں، کسی اور ذریعے سے بھی پہنچا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ پائپ ہو۔ اسی طرح میسج کو آپ کسی اور ذریعے سے بھی پہنچا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ لینگویج ہو۔ تو یعنی اویس اقبال کا اصل سوال یہ ہے کہ جب لینگویج موجود نہیں تھی تو پھر میسج آیا منتقل ہو سکتا ہے؟ اور جواب ہے ہاں، بالکل ہو سکتا ہے۔ نیچر کمیونیکیٹس وداؤٹ ورڈز، نیچر بغیر الفاظ کے کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ فزیکل ریالٹی نان لنگوسٹک کمیونیکیشن سے بھری ہوئی ہے، جس کے لیے لینگویج کی ضرورت نہیں۔ بایولوجی، نیورو سائنس اور فزکس سب چیخ کر ایک ہی بات کہتی ہے، کمیونیکیشن کے لیے لینگویج کی کوئی ضرورت نہیں۔ زبان تو بہت بعد میں بنی ہے، میسج میننگ پہلے سے تھا۔
ہماری وجود کے یہ 37 ٹریلین سیلز کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں؟ کیمیکلی. جانور سگنلز کے تھرو کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ورڈز کے تھرو نہیں. ہیومن برین کے اندر انٹرنل کمیونیکیشن بغیر زبان کے ہوتی ہے. آپ کے برین میں ہر ٹائم کمیونیکیشن ہو رہی ہے. بایولوجی پورا کیسے کام کرتی ہے؟ نیورونز کیسے کام کرتے ہیں؟ الیکٹرو کیمیکل سگنل سے ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ہیومن باڈی کی یہ سیلز، جیسے میں نے آپ کو کہا، ریسیپٹر سگنلنگ سے کام کرتے ہیں. پلانٹس کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں؟ بایو الیکٹریکل امپلسز سے. یہ پوری زندگی کیسے کمیونیکیٹ کرتی ہے؟ فیروم سے، بایو کیمیکل مارکر سے، نیورل سگنل سے، الیکٹریکل پلسز سے. اویس صاحب، زندگی کو الفاظ اور انسانی زبانوں کی ضرورت نہیں ہے. ہر وقت کمیونیکیشن جا رہی ہے آپ کے اپنے وجود میں، دماغ میں. آپ کے اپنے جسم میں کیمیکل سگنلز ہیں. ایڈرینالائن کا کیا مطلب ہے؟ ڈینجر. سیروٹونین کا کیا مطلب ہے؟ ویل بینگ. آکسیٹوسین کا کیا مطلب ہے؟ بانڈنگ، ٹرسٹ. کورٹیسول کا کیا مطلب ہے؟ اسٹریس. لفظ کی ضرورت نہیں، لینگویج کی ضرورت نہیں. یہ تمام کمیونیکیشن چل رہی ہے ابھی بھی میرے آپ کے جسم میں، ذہن میں، وجود میں. لینگویج محض کمیونیکیشن کی ایک ہی شکل ہے، پر یہ صرف ایک ہی راستہ نہیں، اس کے علاوہ ان گنت راستے ہیں. سائنس تو آلریڈی ڈیمونسٹریٹ کر چکی ہے کہ ورڈ لیس کمیونیکیشن ہو سکتی ہے، لینگویج لیس کمیونیکیشن ہو سکتی ہے، اور صرف نظریاتی طور پر نہیں. سائنس نے اسے ایکسپیریمنٹل طور پر ثابت کیا ہے. 2014 کی برین ٹو برین کمیونیکیشن لے لیں، EEG سے TMS میں. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص اپنے ذہن میں یس آر نو سوچتا ہے، اور دوسرے شخص کے دماغ میں اس کے میننگ کے مطابق لائٹ پیٹرنز آن ہو جاتے ہیں، اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے یس کہا یا نو. نہ کوئی آواز، نہ کوئی ٹیکسٹ، اور میننگ ٹرانسفر ہو گیا. اسی طرح برین نیٹ کا ایکسپیریمنٹ لیں. 2018 میں 3 لوگ براہ راست برین ٹو برین سگنل سے ایک ہی کام کو حل کر رہے ہوتے ہیں. نہ وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، نہ کوئی ورڈ استعمال ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی لینگویج استعمال ہوتا ہے. اسی طرح 2023 اور 2024 کے تھاٹ ڈیکوڈنگ پرنسپل کو دیکھیں، ایکسپیریمنٹ کو دیکھیں، جہاں FMRI اور AI کی مدد سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں کس چیزوں کو، سائلنٹ تھاٹس کو، وداؤٹ ورڈز، امیجن اسپیچ کو جسے آپ صرف امیجن کریں، اور مینٹل انٹینشنس کو، ورڈز نہیں، انٹینشنس کو. میننگ لینگویج کے بغیر ہو سکتا ہے. آپ اسے ڈیکوڈ کر سکتے ہیں، میسج کو ڈیکوڈ کر سکتے ہیں. برینز ریئل کوڈ از پیٹرنز ناٹ ورڈز. لینگویج دماغ کا آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے، اصل کوڈ پیٹرنز ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایلون مسک نیورا لنک پہ کام کر رہا ہے. ورڈز لینگویج کے علاوہ کام کرے گا. پروستھیٹک لمز کام کر رہے ہیں، اور جدید برین کمپیوٹر انٹرفیسز پہلے ہی ہیومن انٹریکشن ریڈ کر رہے ہیں بغیر الفاظ کے. سائنس کہتی ہے کہ ایک ایڈوانس سویلائزیشن اگر ہو تو وہ بالکل بغیر زبان کے کمیونیکیٹ کر سکتی ہے. ڈائریکٹ کنسپٹ دماغ میں ٹرانسفر ہو جایا کریں گے، نہ لینگویج کی ضرورت، نہ ورڈز کی ضرورت. اور کمیونیکیشن تھرو انرجی اینڈ سگنل بھی پاسبل ہے. ناسا کیسے ایلینز کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہے؟ کیا ناسا کو ایلینز کی لینگویج آتی ہے؟ نہیں، کیونکہ انہیں لینگویج کی، زبان کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو پھر وہ کیسے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں؟ ریڈیو سگنل سے، انرجی کے تھرو، مائکرو ویو سے، ایکس ریز سے، لیزر پلسز سے. یہاں اس لیے آپ جو مادی کی بات کر رہے ہیں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ غیر مادی کا طریقے سے کمیونیکیشن ہو رہی ہے، اور ناسا کوشش کر رہا ہے ڈھونڈنے کی. انہیں ایلینز کی کسی لینگویج کا کچھ نہیں پتا. اب سمجھتے ہیں کوانٹم انفارمیشن اینڈ ہائر ڈائمینشنل کمیونیکیشن کو، کہ ہائر ڈائمینشن بینگز کیسے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اویس صاحب، کیا آپ نے سائمیٹکس کا نام سنا ہے؟ وائبریشن انفارمیشن لے کے چلتی ہے. وائبریشن، تصور کریں ریت کی ایک پلیٹ، اور آپ ایک فریکوینسی چلائیں، ایک ساؤنڈ فریکوینسی یا کوئی بھی فریکوینسی چلائیں. ریت خود بخود مختلف قسم کے پیٹرن بناتی ہے، نہ لفظ، نہ زبان، لیکن میننگ پوری طرح منتقل ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ نے سنا ہوگا کوانٹم انفارمیشن تھیوری کے بارے میں. فزکس کہتی ہے، کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ انفارمیشن میٹر اور انرجی سے بھی زیادہ بیسک، بنیادی چیز ہے. ایک ہائر ڈائمینشنل بینگ ڈائریکٹ انفارمیشن آپ کے ذہن میں امپرنٹ کر سکتا ہے. اسے لینگویج کی اور ورڈز کی ضرورت نہیں. ہمارے برینز میں، ہمارے کوانٹم سٹیٹس میں، ہماری فزیکل ریئلٹی میں وہ انفارمیشن ڈال سکتا ہے. زبان کی ضرورت ہی نہیں، صرف ڈائریکٹ انفارمیشن انجیکٹ کر دے گا آپ کے دماغ میں، اور معلومات آپ کے پاس آ جائیں گی. زبان کی ضرورت نہیں، لینگویج کی ضرورت نہیں. اویس صاحب، کیا آپ نے فریکوینسی مینیپولیشن کے بارے میں سنا ہے؟ اسٹرنگ تھیوری اور ایم تھیوری کوانٹم فزکس کی، اس کے مطابق سب وائبریشن ہے. فریکوینسی بدلنے سے، جب آپ فریکوینسی بدلتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ویژن، تھاٹس اور آئیڈیاز پیدا ہو سکتے ہیں، اور آپ اسے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں.
آپ نے انسیپشن فلم کا نام سنا ہوگا، اس میں آئیڈیا امپلانٹ کیے جاتے ہیں لوگوں کے ذہن میں، کیسے ڈریم مینیپولیشن سے، خواب کے ذریعے انہیں آئیڈیاز دیے جاتے ہیں. شاید انسان آج یہ نہیں کر سکتا، اور یہ ایک مووی تھی، لیکن فزکس کے مطابق ہائر ڈائمینشنل بینگز یہ فریکوینسی مینیپولیشن کر سکتے ہیں اور آپ کے ذہن میں ڈائریکٹ آئیڈیا ڈال سکتے ہیں، بغیر لفظ کے، بغیر لینگویج کے. ایک اور زبردست مثال MIT کا ریسنٹلی بنایا ہوا آلٹر ایگو ڈیوائس ہے، شاید آپ نے دیکھا ہو. فزیکل ڈیوائس ہے، لائف میں پریزنٹ ہے. یہ ایک سائلنٹ اسپیچ انٹرفیس ہے جس میں آپ آواز نکالتے ہی نہیں، بات کرتے نہیں، مگر یہ آپ کے دماغ سے نکلنے والے ٹائنی الیکٹریکل سگنلز کو پکڑ لیتا ہے، جو آپ کے فیشیل اور تھروٹ مسلز اس وقت بناتے ہیں جب آپ اندرونی طور پر کچھ بولنے والے ہوتے ہیں، اور آپ بولتے ہی نہیں اور وہ اسے ریکارڈ کر لیتا ہے اور چیزوں سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. یعنی نہ زبان، نہ آواز، اور نہ ہی کوئی لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، پھر بھی میننگ یا میسج پوری طرح ریڈ ہو جاتا ہے. لینگویج کی ضرورت نہیں، ورڈز کی ضرورت نہیں. یہ ایک اور واضح ثبوت ہے کہ کمیونیکیشن لفظوں پر، لینگویج پر منحصر نہیں ہے. دماغ میسج کئی دوسری صورتوں میں، کئی دوسرے طریقوں سے بھی بھیج سکتا ہے، جن کا میں نے ذکر کیا بھی. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، وہ ان طریقوں کا خالق بھی ہے جو میں نے اوپر بیان کیے، اور وہ چاہے تو انہی میں سے کسی کے ذریعے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، یا کوئی اور ایسا طریقہ اختیار کر سکتا ہے جس کا انسانوں کو ابھی علم ہی نہ ہو. ہم اللہ تعالیٰ کو اس کی کریشنز کی وجہ سے جانتے ہیں ویسا، ورنہ ہم اس کے بارے میں یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ مادی ہے، غیر مادی ہے، وہ وراء الورا ہے. ہم اسے اس کی کریشن سے پہچانتے ہیں. ویسا آپ لینگویج کو میسج کا سورس سمجھ رہے ہیں، دونوں کو سیم سمجھ رہے ہیں، حالانکہ لینگویج صرف ایک کیریئر ہے، صرف ایک ڈیلیوری سسٹم ہے. میسج یا میننگ کہیں زیادہ پرانا، گہرا اور وسیع ہے. وہ لینگویج سے پہلے بھی موجود تھا اور اب بھی موجود ہے. زندگی بغیر زبان کے کمیونیکیٹ کرتی ہے، جیسے میں نے اوپر بتایا. دماغ بغیر زبان کے کمیونیکیٹ کرتا ہے، جیسے میں نے ایکسپلین کیا. سائنس روز بغیر میننگ کو، بغیر الفاظ کے ڈیکوڈ کر رہی ہے. تو اگر سوال یہ ہے کہ زبان سے پہلے میسج وجود رکھ سکتا تھا، تو ہاں، میں نے آپ کو سائنسی لحاظ سے ایکسپلین کیا، وہ پہلے بھی موجود تھا اور وہ آج بھی موجود ہے. ایسا آپ اب ضرور سمجھ گئے ہوں گے کہ پائپ بعد میں بنا، پانی تو ہمیشہ سے تھا، میسج ہمیشہ سے تھا، لینگویج ابھی بنی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس سائنسی، بایولوجی، فزکس کے شواہد کو، ایویڈنسز کو بھی ریجیکٹ کریں گے، یا پھر اپنے وعدے پر قائم رہیں گے اور ایتھیزم کو چھوڑ دیں گے؟ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ یہ اویس اقبال تک بھی پہنچے اور اس کے فالوورز تک بھی پہنچے. ہمارا مقصد کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ ہم صرف انہیں جواب دے سکیں، ہم جنرلی چاہتے ہیں کہ شاید یہ ان کی گائیڈنس کا ذریعہ بن سکے.